تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی کتاب کی جس کا بنیادی خیال اتنا سیدھا اور سادہ ہے کہ پہلی نظر میں لگتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہوگی، لیکن اسی سادگی نے سرمایہ کاری یعنی انویسٹنگ کی پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کتاب سرمایہ کاری کا کھیل جیتنے کے بارے میں ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس کی کوئی بھی توقع کر رہا ہو۔ سرمایہ کاری کی دنیا تھوڑی پیچیدہ ہے نا؟ مطلب ہر طرف عجیب و غریب لفظ ہیں، P/E ریشیوز، الفا، بیٹا، اور ہر ماہر بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے، مارکیٹ کو ہرانا ہے، بیٹ دا مارکیٹ۔ ہر طرف سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر سٹاک چن کر دیں گے۔ اس سارے شور میں یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر بھروسہ کس پر کیا جائے۔ بالکل، اور یہ بات دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام تجزیہ کار نہیں، یہ خود وارن بفٹ ہیں، سرمایہ کاری کی تاریخ کے سب سے کامیاب اور معتبر ناموں میں سے ایک۔ جب وہ کچھ کہتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے، اور وہ اس کتاب کے مرکزی خیال کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلے عام حمایت کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہی سوال ذہن میں آتا ہے نا۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ وارن بفٹ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے کم فیس والا انڈیکس فنڈ کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز، اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اسی لیے اس پورے تجزیے میں ہم جان بوگل کے فلسفے کو قدم بقدم بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے۔ ہم سب سے پہلے ان کے بڑے خیال یعنی انڈیکسنگ کو دیکھیں گے، پھر ہم بات کریں گے اصل دشمن کی یعنی زیادہ اخراجات کی، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ساری حکمت عملی کو عملی طور پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی تصور پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو مثال ہے نا، یہ اپنے آپ میں سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہزاروں اسٹاکس کا بازار ایک بہت بڑے گھاس کے ڈھیر کی طرح ہے، اور اس میں سے اگلا بڑا جیتنے والا اسٹاک وہ ایک چھوٹی سی سوئی کی طرح چھپا ہوا ہے۔ اب اس سوئی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے بجائے بوگل کہتے ہیں کیوں نہ پورا گھاس کا ڈھیر ہی خرید لیا جائے۔ روایتی سرمایہ کاری کا طریقہ جہاں لوگ یا فنڈ مینیجرز بہترین سٹاک چننے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بوگل ہارنے والوں کا کھیل کہتے ہیں، اور یہ صرف ان کی رائے نہیں ہے۔ ریسرچ بار بار یہ دکھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر پروفیشنل فنڈ مینیجرز بھی مارکیٹ کی اوسط کارکردگی کو نہیں ہرا پاتے، خاص طور پر جب ان کی بھاری فیسوں کو بھی حساب میں شامل کیا جائے۔ اور یہیں پر بوگل کی کہانی کا ہیرو سامنے آتا ہے، یعنی انڈیکس فنڈ۔ اس کا آئیڈیا حیران کرنے والے طور پر سادہ ہے۔ یہ ایک ایسا فنڈ ہے جو کسی ایک سٹاک کو چننے یا اندازہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہ صرف پوری مارکیٹ، جیسے امریکہ کی 500 سب سے بڑی کمپنیوں، خرید لیتا ہے اور بس اسے تھامے رکھتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں، کوئی جوا نہیں، بس مارکیٹ کا حصہ بن جاؤ۔ واہ، ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلی بڑی چیز، اگلا گوگل یا ایمیزون تلاش کرنے کی امید ہی چھوڑ دیں؟ یہ بات تو بالکل الٹی لگتی ہے نا؟ کیونکہ میرا مطلب ہے ہمیں تو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہوشیار بنو، تحقیق کرو، اور وہ چھپے ہوئے ہیرے تلاش کرو جو باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ بالکل، اور یہی سوچ ہمیں اس کہانی کے اصل ویلن، اصل دشمن تک لے جاتی ہے۔ وہ چیز جو خاموشی سے، نظروں سے اوجھل سرمایہ کاری کے منافع کو کھا جاتی ہے، فیس اور اخراجات۔ بوگل اسے ایک بہت ہی طاقتور نام دیتے ہیں، کمپاؤنڈنگ اخراجات کا ظلم۔ 1% سننے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب 1% سالانہ مینجمنٹ فیس، یہ تو بہت ہی کم ہے۔ بھلا یہ کسی کے لیے پریشانی کی وجہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو روز کی ایک کپ کافی سے بھی کم ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ وہ چھوٹی سی بظاہر معمولی فیس ایک بہت بڑا تباہ کن اثر ڈالتی ہے۔ یہ بالکل ایک چھوٹے سے سوراخ کی طرح ہے جو پہلے تو نظر بھی نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ سال بہ سال یہ سرمایہ کاری کے پورے جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ اور یہ چارٹ بالکل واضح طور پر دکھاتا ہے کہ 30 سالوں میں اس 1% فیس کا اصل اثر کیا ہوتا ہے۔ جو چیز ایک معمولی سی فیس لگ رہی تھی، وہ وقت کے ساتھ کل منافع کا ایک بہت بڑا حصہ، 1/3 یا اس سے بھی زیادہ، کھا جاتی ہے۔ یہ حقیقت واقعی چونکا دینے والی ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ تو جن لوگوں کو مدد کرنے کے لیے ادائیگی کی جا رہی ہے، وہی دراصل منافع کا ایک بہت بڑا حصہ لے رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار نہ صرف مارکیٹ کا خطرہ مول لے رہا ہے بلکہ وہ ایک ایسی دوڑ میں بھی ہے جس میں وہ شروع ہونے سے پہلے ہی پیچھے ہے۔ یہی بوگل کا بنیادی نقطہ ہے اور یہ ہمیں مارکیٹ کی حقیقتوں کے بارے میں ایک اہم ذہنیت کی طرف لاتا ہے۔ بوگل کا کہنا ہے کہ لاکھوں ذہین سرمایہ کاروں کی اجتماعی حکمت کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے مارکیٹ کی اوسط کارکردگی حاصل کرنا یعنی ایوریج ہونا دراصل جیت ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اگر اس پورے تجزیے سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، کم لاگت ہی جیت ہے۔ یہ تقریباً ایک ریاضیاتی حقیقت ہے۔ جب اخراجات کم کیے جاتے ہیں تو منافع کا زیادہ حصہ خود بخود جیب میں آتا ہے۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ یہ ایک زبردست سوال ہے اور اس پر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ جن کا پورا وقت یہی کام ہے، جن کے پاس اربوں ڈالر کے وسائل ہیں اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی مارکیٹ کو مستقل طور پر نہیں ہرا سکتے، تو ہم میں سے باقی لوگ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو اب ہم کیوں سے کیسے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو مان لی کہ انڈیکس فنڈز بہترین ہیں، لیکن کون سا انڈیکس فنڈ اور کتنا؟ ایک کامن سینس پورٹ فولیو آخر بنایا کیسے جائے؟ اور جواب حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ بوگل کا مشورہ ہے کہ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھیں۔ سٹاکس جو ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور بانڈز جو استحکام کے لیے ہوتے ہیں کہ ایک سادہ مکسچر کا استعمال کریں، جیسے 60% سٹاکس اور 40% بانڈز۔ یہ پورٹ فولیو کو متوازن رکھتا ہے اور خطرے کو کم کرتا ہے۔ اور یہ صبر کا سبق ہے۔ ڈے ٹریڈنگ کی افراتفری اور روزانہ کی قیمتوں پر پریشان ہونے کے برعکس یہ حکمت عملی طویل مدتی سوچ کے بارے میں ہے۔ اس میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ صرف وقت اور کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو اپنا کام کرنے دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل حصہ آتا ہے۔ حکمت عملی کو جاننا ایک بات ہے، لیکن اس پر قائم رہنا بالکل دوسری۔ بوگل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اکثر سب سے بڑی رکاوٹ وال اسٹریٹ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے جذبات اور ہماری اپنی نفسیات ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن سکتا ہے۔ ہاں، اور رد عمل ظاہر کرنے والا سرمایہ کار بننا دیکھیے کتنا آسان ہے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، اور جب کوئی اسٹاک آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے تو لالچ آ جاتا ہے۔ ان طاقتور جذبات پر قابو پانا ہی اصل چیلنج ہے۔ بالکل، بولن نفسیاتی نقصانات کو واضح کرتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں کا زیادہ اندازہ لگاتے ہیں، ہم بہت زیادہ خرید و فروخت کرتے ہیں جس سے اخراجات بڑھتے ہیں، اور ہم ہر سنسنی خیز خبر پر فوراً رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب بہت مہنگی غلطیاں ہیں، اور اسی لیے بوگل کا یہ مشورہ اتنا طاقتور اور غیر متوقع ہے۔ بس کچھ کرو مت، وہیں کھڑے رہو۔ جب مارکیٹ میں خوف اور ہنگامہ ہو تو سب سے دانش مندانہ کام اکثر کچھ نہ کرنا اور اپنے منصوبے پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم آخر میں جان بوگل کے فلسفے کے گہرے اور پائیدار اثرات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف سرمایہ کاری کے بارے میں نہیں تھا، یہ عام آدمی کو مالیاتی دنیا میں ایک منصفانہ موقع فراہم کرنے کے بارے میں تھا، تاکہ ہر کوئی دولت بنانے کے عمل میں حصہ لے سکے۔ یہ سب کچھ اس سادہ قابل عمل چیک لسٹ میں سما جاتا ہے۔ اگر کوئی صرف ان 4 اصولوں پر عمل کرے تو اس کے نتائج زیادہ تر پیشہ ور افراد سے بہتر ہوں گے۔ یہ اتنا آسان ہے، لیکن اتنا ہی گہرا بھی۔ بالکل، یہی اس سب کا مرکزی خیال ہے۔ سب سے مؤثر حکمت عملی دراصل سب سے سادہ بھی ہے۔ پیچیدگی کی ضرورت نہیں، صرف نظم و ضبط اور کامن سینس کی ضرورت ہے۔ یہ ذہین ہونے کے بارے میں نہیں، بلکہ سمجھدار ہونے کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری اور شاید سب سے گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹاک چننے اور مارکیٹ کو ہرانے کی کوشش کا کھیل جیتنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کھیل کو کھیلنا ہی بند کر دیا جائے اور اس کے بجائے صرف مارکیٹ کا مالک بن جایا جائے۔